اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پیری مرشدی و مولائی برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اہلہ یتمطى اولا لک فاولی ثم اولا لک فاولی. اس کلام میں اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرما رہا ہے کہ فلا صدق ولا صلی، کہ افسوس کہ تم نے تصدیق نہیں کی اور تم نے نماز نہیں پڑھی. ہمارے کو یہاں پہ آنے سے بارہا معلوم ہو رہا ہے کہ دین میں دو اصل ہے، ایک ایمان اور ایک عمل. اس میں اہم ایمان ہے اور ایمان میں دو شرطیں ہیں، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. مگر ان دونوں شرطوں میں بھی جو اہم ہے وہ تصدیق ہے، جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمارے کو ارشاد فرمایا رہا ہے کہ فلا صدق ولا صلی، کہ تم نے تصدیق نہیں کی. تو تصدیق کرنا اہم ہے ایمان میں. اقرار تو ہر کوئی کر رہے، اقرار کر کے ہی ایک انسان مسلمان ہو رہا. ہم سمجھ رہے اقرار کر کے ہم ایمان والے ہیں، مگر کوئی مشرک ہے پہلے تو اقرار کرنے کے بعد مسلمان ہو رہا. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اقرار کرنے سے ہم مومن ہو جاتے سمجھ رہے ہیں. تصدیق کے اوپر ہماری نظر نہیں ہے، ہمارے اندر تصدیق ہے نہیں ہے. اگر تصدیق نہیں ہے تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. پھر ہم عمل تو برابر کر رہے ہیں، ہماری نظر تصدیق پہ نہیں ہے. پھر ایسے عمل کی کیا ہوگا؟ ایسے عمل کی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ تم تصدیق کرے ہی نہیں اور تم نماز پڑھے ہی نہیں. اگر تصدیق نہیں ہے تو عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، قبول ہی نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ وہ عمل. جو لا یہ ہماری تعلیم میں ہمارے کو معلوم ہو رہا ہے کہ لا کی دو قسمیں ہیں. یہ جو لا آ رہا ایک اسم سے پہلے، یہ لا نفی الجنس ہے. فلا صدق، اللہ تعالیٰ بول رہے تم ہرگز تصدیق نہیں کرے. ولا صلی، تم ہرگز نماز ہی نہیں پڑھے. تم تصدیق نہیں کرے تو تمہارا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہونے والا ہے، کاؤنٹ میں نہیں آنے والا ہے وہ، اگر تصدیق نہیں ہے تو. پھر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ ولکن کذب وتولی، اگر تم تصدیق نہیں ہے تو تم جھوٹے ہیں. تم اقرار تو کر رہے، تم سمجھ رہے کہ تم اقرار کر کے مومن ہے، مگر تصدیق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہے تم جھوٹے ہیں، تم تصدیق کرے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نفی کر رہا. جب اللہ تعالیٰ نفی کر رہا تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ اگر ہم خبر میں جا کے خبر کے سوال دیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہا کہ تم کرے ہی نہیں، تم تصدیق کرے ہی نہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد جا کے نمازوں کا حساب کتاب، اعمال کا حساب کتاب تو محشر میں ہوگا. خبر میں تو ایمان کے سوالات ہیں. ایمان میں کیا ہے؟ میں تصدیق ہے. میں اگر ہمارے پاس تصدیق نہیں ہے تو وہ ایمان قبول ہی نہیں ہوگا. پھر وہ ہمارے عمل کتنے بھی رہو وہ اللہ کے پاس تو کاؤنٹنگ میں بھی نہیں آ رہے. اللہ تعالیٰ پہلے تصدیق کی نفی کر دے رہا تو ایمان تو ہمارا پہلے ایمان میں تصدیق کی نفی ہو جا رہی، پھر عمل کی کیا حیثیت ہے؟ اس میں عمل تو آ رہی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم کذاب ہے، تم جھوٹے ہیں، تم اقرار کر کے سمجھ رہے کہ مومن ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرما دے رہا کہ تم جھوٹے ہیں. پھر ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولا لک فاولی ثم اولا لک فاولی. کیا ہوگا؟ کتنا برا حال ہوگا اور کتنا برا حال ہوگا. بے شک کتنا برا حال ہوگا اور کتنا برا حال ہوگا. 4 بار فرما رہے اللہ تعالیٰ، جو تصدیق نہیں کرے 4 بار فرما رہے کہ ان کا کتنا برا حال ہوگا. تو جو قرآن کی ٹرانسلیشن میں کچھ لوگ یہ چار جو جگہیں ہیں وہ 4 جگہوں میں فرما رہے ہیں کہ پہلی جگہ موت ہے، موت کے ٹائم کیا برا حال ہوگا، پھر خبر میں کیا برا حال ہوگا، پھر محشر میں کیا برا حال ہوگا، پھر جہنم میں کیا برا حال ہوگا. اگر ہمارے پاس تصدیق نہیں ہے تو ہمارے ایمان عمل کی تو ویلیو نہیں ہے. پھر ہمارے یہ جگہوں پہ کیا برا حال ہوگا ہمارا. اللہ تعالیٰ ہی فرما دے رہے کہ تمہارا برا حال ہی ہونے والا ہے اگر تصدیق نہیں ہے تو ہم سمجھ رہے ایمان لانے کی، ایمان جو ہے اقرار کر لے کے ہم ایمان والے ہیں سمجھ رہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ایسی خانقاہ سے ہمارے کو وابستہ فرمائے جہاں پہ ہمارے کو معلوم ہو رہا کہ ایمان کا مطلب تصدیق کرنا ہے. تو ہم تو اس سے بھی غافل تھے، ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ اقرار کر لیے تو ہم ایمان والے ہیں.
آج کون ہے بتانے والے کہ ایمان کا مطلب تصدیق ہے؟ ہم سمجھ رہے ایمان کا مطلب اقرار ہے، ہمارے کو معلوم ہی نہیں کہ تصدیق کرنا ہے دل میں، ہم دل میں جھانک رہے نہیں، کوئی وہ فکر ہی نہیں پیدا کر رہا، کوئی وہ طرف ہمارے کو متوجہ نہیں کرا کہ دل میں ہمارے کو تصدیق کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں تصدیق ہے نہیں ہے۔ اگر ہم وہ دیکھ کے نہیں گئے، وہ تصدیق ہے نہیں ہے دیکھ کے نہیں گئے، تو ہمارا کیا برا حال ہوگا یہ 4 جگہوں پہ؟ تو تصدیق کرنا کتنا اہم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ تصدیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، جیسا یہ آیت ہمارے پاس بار بار آ رہی کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بول رہے ہیں؟ تم بول رہے تم ایمان والے ہیں، مگر ایمان تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا، مطلب تم اقرار کر رہے ایمان والے ہیں مگر تصدیق ہوئی نہیں، دل میں تصدیق نہیں ہوئی، تو وہ ایمان کی قابل قبول نہیں ہے، وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، تو ہمارا کیا حل ہوگا؟ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ تصدیق کرنا۔ ہم سمجھ رہے ایمان بولے تو صرف اقرار کر لیے، تصدیق کی طرف ہماری نظر نہیں ہے، تو پھر ہمارا کیا حل ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت کے آگے کیا فرما رہے ہیں؟ قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ تعالیٰ کو دین سکھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کیا دین ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدھا فرما دیا کہ پہلے تصدیق امپورٹنٹ ہے پھر اعمال امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تم اللہ تعالیٰ کو دین بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور ہر کل شے کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تمہارے پاس تصدیق ہے نہیں ہے، اب ہمارے کو کتنی کوشش کرنی ہے وہ تصدیق حاصل کرنے کی۔ جو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو آیت میں جس کا ذکر فرما رہا ہے وہ صحابہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کرے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا، ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تصدیق کرے ہی نہیں، ان کی ایمان کی اللہ تعالیٰ نفی کر رہا، تو پھر ہمارے ایمان کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے کو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا ضروری ہے ہمارے کو ایمان حاصل کرنا، وہ تصدیق کرنا ہمارے اندر، تو ہم ہمارے اندر جھانکنا، کیسا معلوم ہونا ہمارے کو یہ تصدیق ہے نہیں ہے، ہمارے کو تصدیق ہے نہیں ہے، ہم کیسا محسوس ہونا ہمارے کو، کم سے کم فکر پیدا ہوئی تو محسوس ہوتا ہے، خود بخود ہمارے کو محسوس ہوتا، یہاں پہ آ کے اگر ہم بیٹھے یہ علم ہم سنتے رہیں تو خود بخود وہ فکر پیدا ہوتی، پھر اپن اپنے اندر جھانکے تو محسوس ہوتا کہ وہ ہے نہیں ہے، اپنے کو کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ یہ رکھنا ہے تمہارے پاس بولے، تو معلوم کیسا ہوتا کہ یہ امپورٹنٹ ہے؟ جیسے ہمارے کو معلوم ہو رہا کہ دولت امپورٹنٹ ہے تو ہم اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، کوئی ہمارے کو بول رہی نہیں کہ تصدیق کرنا امپورٹنٹ ہے تو ہم کہیں کو محنت کریں گے اس کے پیچھے، ہم دیکھتے ہیں کہیں وہ کمی کہیں کو محسوس ہوتی ہمارے اندر، ہمارے کو دکھ رہا سب معلوم ہو رہا کہ دولت امپورٹنٹ ہے، دولت سے سب کام ہو رہے، سب کچھ چل رہا، وہ معلوم ہو رہا ہمارے کو، اس لیے ہم دولت کو کمانے کی اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں۔ ہمارے کو معلوم جب ہوگا کہ ایمان حاصل کرنے کی اتنی اہمیت ہے، تصدیق کرنے کی اتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو ہم اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہمارے کو ایسے کامل ولی کے دامن سے وابستہ فرمایا جہاں پہ ہمارے کو فکر بھی دلا رہے، اور الحمدللہ وہ منزل تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ابھی ہمارے پاس تصدیق ہے نہیں ہے، کیسا معلوم ہونا؟ اب جو انسان کے اندر ہے، جو باطن ہے، وہ ظاہر سے وہ عمل سے ظاہر ہوتا، اب اس کو تصدیق ہے نہیں ہے اللہ تعالیٰ الہ ہے، اس کو تصدیق ہے نہیں ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے، تو وہ اس سے عمل سے ظاہر ہوتا، اس کے عمل سے نہیں ظاہر ہوا تو بھی اس کی کیفیت میں وہ ظاہر آتا، اس کی خود کی کیفیت میں اس کو محسوس ہوتا۔ اب جیسا اگر اپن دنیا کی مثال سے لیں گے کہ اگر ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، اس کو یقین ہے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، 50 لاکھ روپے 1 کروڑ روپے ہے، تو اس کو کیسا اپنے اندر کیفیت کیسی رہتی؟ کچھ بھی میرے کو پریشانی آئی تو میں کچھ بھی ٹیکل کر لے سکتا ہوں، وہ یقین ہے نہیں ہے بول کے یقین ہے۔ اگر اس کے پاس نہیں رہے تو 50,000 ہے تو 50 لاکھ کی اس کے پاس یقین رہتا نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں ہے تو ہے بول کے یقین تھوڑی رہتا، اس کو ہے تو یقین آتا، اس کو اندر ہے تو اس کو یقین رہتا، تو اس کی کیفیت میں بھی وہ رہتا کہ ہاں ہے میرے پاس بول کے، وہ کیفیت میں اس کو محسوس ہوتا، نہیں ہے تو کیسا کیفیت میں محسوس ہوگا اس کو؟ تو ویسے اگر ایمان ہمارے اندر ہے تو وہ ہمارے اندر کیفیت میں محسوس ہوتا، اگر ہمارے پاس تصدیق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے تو ہماری کیفیت میں محسوس ہوتا کہ ہم مملوک ہے، ہم محتاج ہے، بلکہ ہمارے کو محسوس ہوتا۔ نہیں ہمارے کو تصدیق ہی نہیں ہے تو وہ ہمارے کو نہیں محسوس ہوتا، اللہ تعالیٰ کو مالک نہیں سمجھ سکتے، ہم خود اپنے کام کو خود کر لینے چلے جاتے، حالانکہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے، جو مالک ہے مملوک کا کام کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارے پاس تصدیق نہیں ہے وہ تو ہم نہیں کر سکتے، وہ کیفیت ہی نہیں پیدا ہوتی، کچھ بھی کام آئے تو ہم کرنے جاتے ہیں۔ اگر وہ تصدیق ہے ہمارے دل میں تو ہمارے کو خود اندر سے محسوس ہوتا کہ میرے کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے میرا مالک بول کے ہمارے کو خود بخود وہ محسوس ہوتا۔
ہم آپ کو وہ محسوس کرنے کی یا اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تصدیق ہے تو خود بخود وہ انہیں ظاہر ہوتا اپنے اندر سے. جیسا اگر کوئی اور ایک مثال لیں گے, اگر کوئی نارمل معمولی انسان ہے, نارمل مڈل کلاس پرسن ہے, اس کی اگر دوستی اسد الدین اویسی سے ہے, اب انہیں خود بولا انہوں میرے دوست ہے بولے تو اس کو دل میں یقین ہے نہیں ہے, نہیں بول سکتا نا انہیں. وہی اسد الدین اویسی بولا کہ ہاں یہ میرا دوست ہے بولے تو اس کو کیسا یقین رہتا. انہوں بولے میں ان کا دوست ہوں بولے تو, اور کچھ بھی پریشانی آئی تو انہوں ہینڈل کر لیتے. اب انہیں بول لے رہا خالی انہوں میرے دوست ہے, انہوں میرے دوست ہے, ان کی طرف سے کچھ ہے ہی نہیں تو اس کے دل میں یقین نہیں رہتا. خالی انہیں اس کو معلوم انہیں بول لے رہا مگر دل میں یقین نہیں رہتا. اگر انہوں وہاں سے بولے ہاں انہیں میرا دوست ہے, میں تمہارا کوئی بھی پریشانی ہو میرے پاس آؤ بولے تو کیسا یقین ہوتا. جب انہیں بول لیا اگر ارے میرے کو یہ پریشانی ہے, میرے کو کبھی پریشانی آئی تو میں ان کے جا کے سالو کرا لیتا بولے تو کیسا یقین رہتا, وہ نہیں رہتا. انہوں بولے تمہارا کچھ بھی پریشانی ہے میرے پاس آؤ بولے تو کیسا یقین ہو جاتا ہے اس کو. تو جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو انہیں خود بخود اس کے اندر کیفیت پیدا ہوتی کہ ارے میرے کو پریشانی ہے تو میرے کو یہاں پہ جانے کا ہے بول کے. ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے اوپر اب ہمارا کو تصدیق ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے بولے تو خود بخود ہمارے اندر کیفیت پیدا ہوتی کہ یہ کام ہے تو میرے کو اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع ہونا ہے. میں تو محتاج ہوں, میں تو مملوک ہوں, میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف میرے کو رجوع ہونا ہے بول کے وہ تصدیق رہی تو وہ ہمارے اندر کیفیت پیدا ہوتی. اب جیسا ہمارے پاس اکثر اب ہمارے بیانوں میں یہ ایک مثال آتی, وہ گلاس میں پانی کی مثال کہ گلاس میں پانی ہے, اگر ہمارے کو یقین کرنا ہے, تصدیق کرنا ہے کہ اس میں کیا ہے. کوئی آ کے بولا پانی ہے, کوئی آ کے بولا اسپرائٹ ہے, مگر ہمارے کو تصدیق کرنا ہے تو ہمارے کو خود کو ٹیسٹ کرنا پڑتا. ہم جا کے اس کو ٹیسٹ کرنا, ہم جا کے اس کو دیکھنا, اس کو سونگنا, اس کو ٹیسٹ کرے تو ہمارے کو تصدیق پیدا ہوتی. اب ہم یہاں پہ اب جان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے بلکہ ہم جان رہے ہیں. اب ہم کیسا ٹیسٹ کرنا, اب ہم اللہ تعالیٰ کو ٹیسٹ کریں گے کیا. مطلب اب یہ مثال سے اگر اپن سوچے, ایسی فکر پیدا کرے, ایسا بول رہے کہ اپنے کو ٹیسٹ کرنا ہے, جا کے کلاس میں دیکھنا, اس کو لینا, اس کو ٹیسٹ کرنا, تو ہمارے کو یقین پیدا ہوتا. تو اب اپن اللہ تعالیٰ کو مالک سمجھ رہے ہیں تو کیسا سمجھنا, اپن کیسا تصدیق پیدا کرنا کہ اپن اللہ کو ٹیسٹ کرنا. تو اس میں اب ایسی فکر کرے تو ایسی بات آتی کہ اگر اپن نہیں ٹیسٹ کرے تو کیا اللہ مالک نہیں ہے, اپن اللہ کو ٹیسٹ نہیں کرے تو کیا اللہ مالک نہیں ہے, اگر اپن تصدیق نہیں کرے تو کیا اللہ مالک نہیں ہے. تو اپن مانو, جانو, تصدیق نہیں بھی کرو تو بھی اللہ مالک ہی ہے. ہمارے کو کیا کرنا ہے, ہمارے اندر کیا پیدا کرنا ہے کہ ہم مملوک ہے بول کے پیدا کرنا ہے. ٹیسٹ جو کرنا ہے وہاں جا کے وہ پانی ہے یا اسپرائٹ ہے, وہ ٹیسٹ کرنے میں ہمارے کو جا کے وہ ٹیسٹ نہیں کرنا ہے, جا کے اللہ تعالیٰ کو مالک ہے بول کے ٹیسٹ نہیں کرنا ہے, اپن مملوک ہے بول کے ٹیسٹ کرانا ہے, اپنے آپ کا ٹیسٹ کرانا ہے. اب وہ مثال ایسا ہے کہ ایسا سمجھ نہیں آتا کہ اپنے کو جا کے ٹیسٹ کرنا ہے, تو اب اللہ تعالیٰ مالک ہے تو ہم کیسا ٹیسٹ کریں گے. بات آتی ہے, اگر فکر پیدا کرے تو بات آتی ہے ایسی کہ اب اپنے کو جا کے ٹیسٹ کرنا ہے, تصدیق کرنا ہے, تو میں کیسا ٹیسٹ کروں. اللہ تعالیٰ مالک ہے بول کے تو اپن جان رہے, علم حاصل کر رہے ہیں, اب کیسا تصدیق کروں میں جا کے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے بول کے. اب اپن سپوز کوئی کافر ہے, مشرک ہے, انہیں اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہی نہیں, تو بھی اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے نا. اللہ تعالیٰ مالک نہیں ہے اس کا, تو ہم جانے یا تصدیق نہیں کریں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارا مالک نہیں ہوتا, تو بھی اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہی ہوتا. ہمارے کو کیا کرنا ہے, ہمارے کو مملوک بننا ہے, اس کی مملوک بن کے, اس کے محتاج بن کے پھر اپنی جیسی لائف گزاریں گے تو ہمارے کو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کیسا مالک ہے, ایسا مالک ہے بول کے معلوم ہوتا جب ہمارے دل میں تصدیق ہوتی. تو یہ مثال سے ہمارے کو یہ سمجھنا ہے کہ جا کے وہاں اپنے کو ٹیسٹ نہیں کرنا ہے, خود کو ٹیسٹ کرانا ہے. اپن مملوک ہے بول کے اپن خود کو ٹیسٹ کر لینا, اپن محتاج بن جانا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے, اپن محتاج بن جانا. کیوں, اللہ تعالیٰ کیسا مالک ہے. اب ہر کسی کا ایمان تو ہے بھائی اللہ تعالیٰ سب چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ جتنے بھی شے ہیں اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیے ہیں. تو جو پیدا کرنے والا ہے وہی مالک ہوتا ہے, پیدا جو نہیں کرا وہ مالک نہیں ہو سکتا. کیوں, اب اللہ تعالیٰ کیسا مالک ہے, پیدا کرا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی فرما رہا ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا مالک ہے. اللہ ایسا مالک ہے کہ اگر چاہے تو ایک سیکنڈ میں پوری مخلوق کو بھی ختم کر دے سکتا, ختم کر کے پھر ایک نئی مخلوق کو, پوری نسل کو مٹا کے پھر ایک نئی نسل پیدا کر دے سکتا اللہ تعالیٰ ویسا مالک ہے. کیوں, کیونکہ انہیں بنایا. اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر شے کا, تو انہیں جب چاہے اس کو ختم کر سکتا, جب چاہے ایک نئی شے بھی, نئی مخلوق پیدا کر دے سکتا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ویسا مالک ہے, جو خالق ہے وہی مالک ہے. جیسا ہم ذکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے, اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے, پھر اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو ہم خالق مان رہے ہیں تو اس کے سیکوینس میں یہ بھی آنا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے, اور اللہ تعالیٰ جو مالک ہے رزق پہنچانے کی ذمہ داری اسی کی ہے.
تو ہم ہماری رزق کی طلب میں اللہ کی طرف ہی رجوع ہونا، ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، اپنے آپ کو مجبور سمجھنا، اپنے آپ کو مملوک سمجھے تو اللہ تعالیٰ ہماری تک کیسا رزق پہنچا رہا ہمارے کو دکھتا نہیں. ہم خود مالک بن کے تصدیق نہیں ہے، بول رہے خالی ہاں اللہ تعالیٰ مالک ہے، بٹ ہمارے اندر جو کیفیت پیدا ہونی ہے وہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی. تو ہم اگر اللہ تعالیٰ جب دے رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دے رہا، ہم جانو مانو یا نہیں دیکھو تصدیق نہیں کرے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی دے رہا، ہماری نظر نہیں جا رہی وہاں پہ. ہم اللہ تعالیٰ دیا تو بھی ہم خود لے لیے سمجھ رہے ہو. جب اپن مملوک بنیں گے، محتاج بنیں گے، تو جب نظر آتا کہ اللہ تعالیٰ کیسا دے رہا. نہیں تو ہم غافل رہے تو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہمارے کو. جب مشرک کو دے رہا اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے کو نہیں دیتا. پوری دنیا کو دے رہا، پوری ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو ہر شے کا رزق اللہ تعالیٰ کو پہنچانا ہے. تو ہمارا رزق بھی اللہ تعالیٰ پہنچا رہا، خالی ہم اس سے غافل ہے، ہم اس کے مملوک نہیں بن رہے، ہم اس کے محتاج نہیں بن رہے. تو ہمارے کو نہیں دکھ رہا کہ اللہ تعالیٰ کیسا پہنچانا ہماری طرف رزق. تو جب اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے. تو مملوک کا کام کیا ہے؟ مملوک کا کام کیسا اپنے آپ کو مملوک بنانا، اللہ تعالیٰ کی محتاج کیسا بنا ہے. اللہ رازق ہے بول کے ہم اپنے آپ کو محتاج بنانا، پھر ہم مملوک ہے تو اللہ تعالیٰ کو حاکم بنانا. جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس پہ ہم قائم رہنا. ہر آن ہمارے چیز میں ہم یہ دیکھنا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے یا نہیں. ہر عمل میں یہ دیکھنا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے یا نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ہم اگر دیکھ رہے تو وہ یہ تصدیق ہے ہمارے دل میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مالک جان رہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو تصدیق کر کے مالک جانیں گے اور اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی تلاش کریں گے، تو وہ آیت میں فٹ ہوتا کہ فلا صدق ولا صلی. پہلے ایمان تصدیق آئی پھر عمل قبول ہوتا. تو ہمارے دل میں تصدیق ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس میں، تو میں وہ عمل کراتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول کرتا، وہ تصدیق کے ساتھ وہ عمل قبول کرتا. نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے کو یہ چاروں جگہوں پہ، موت کے ٹائم پہ، قبر میں، پھر محشر میں، پھر جہنم میں، ہر جگہ ہمارے کو رسوا کریں گا اگر ہمارے اندر تصدیق نہیں ہے. تو اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے کو تصدیق کو. پہلے تو یہ سمجھنا کہ تصدیق امپورٹنٹ ہے سمجھتے تو ہم اس پہ محنت کر سکتے ہیں، پھر ہمارے اعمال بھی قابل قبول ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمارے کو ایسے خانقاہ سے وابستہ فرمایا جہاں پہ ہمارے کو ایسی فکر پیدا ہو رہی، اور اس کی طرف اس کو حاصل کرنے کی بھی ہم محنت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو سماع قبول عنایت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.